پوتر کر دیا ہے ہری جن نے. میں اس مندر میں نہیں گھس سکتا جب تک اس مندر کو دھویا نہیں جائے گا. باقاعدہ وارانسی کی گنگا کا پوتر پانی لایا گیا اور اس پانی سے جب تک وہ مندر کو دھل نہیں دیا گیا, صاف نہیں کر دیا گیا, تب تک ڈاکٹر جگجیون رام مندر کے اندر نہیں گھسے ہیں. ایک طرف یہ دیکھیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر رنگ و نسل کو مٹا دیا تھا, فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر, کسی غیر ملکی کو, کسی عجمی کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں. کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. یہ محمد صاحب کا ججمنٹ تھا, فیصلہ تھا. آپ نے سب کو برابر کی نظر سے دیکھا, کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا نہیں. اتہاس پڑھیے, دیکھ ڈالیے, رگ وید بھومکا پڑھیے. آج بھی بہت سی باتیں آپ کو ایسے ملیں گی جس کے سے آج ہمارا بھارت پربھاوت ہے, نیپال بھی پربھاوت ہے. برہمنوں کو جو حیثیت حاصل ہے وہ دوسرے کاسٹ اور دوسری برادری کے لوگوں کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے, کیونکہ رگ وید میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا, برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا, برہما نے اپنے ران سے ویش کو پیدا کیا, اور برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو ہریجن کو پیدا کیا. آج بھی لکھا ہوا ہے. اگر کسی شخص کو آبجیکشن ہو تو رگ وید کھول کے دیکھے, پڑھے اور دیکھے. جہاں برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا ہو, ہاتھوں سے چھتری کو, اور سب سے نیچے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہو. ہمارے ہاں مایاوتی جی جو چیف منسٹر ہے اتر پردیش کی بار بار دھمکی دیتی رہتی ہے. ہم کو اس لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ہم چمار ہیں, ہم شودر ہیں. یہ نعرے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اپنا پربھاؤ ڈالا جا سکے, اپنا اثر ڈالا جا سکے. اٹھاؤ حجت الوداع کے اس خطبے کو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر رنگ و نسل کو مٹا دیا تھا, فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر, کسی غیر ملکی کو, کسی عجمی کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں. کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رنگ کے اندر بہت سے آتے کالے تھے, حدیث کی کتابوں میں جن کے بارے میں کوئلے سے بھی زیادہ کالے ہونے کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے تھے, لیکن خانہ کعبہ کے اندر میرے بھائیوں 5 وقت کی اذان دینے کا شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں, میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا ہوں. جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں. فرمایا اے بلال یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں پیراڈائز میں, تمہیں سورگ میں, تمہیں جنت میں لے گئی. حضرت بلال نے جیسے یہ کہا, بڑے بڑے چودھری رئیس جانتے ہیں کہ یہ کالا ہے, کلوٹا ہے, حبشی النسل ہے, سیاہ کالا. آج بھی دیکھ لو حج کے موسم میں یا عمرہ کرتے ہوئے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کی شکل و صورت کتنی کالی. حضرت بلال کے بارے میں تو یہ لفظ موجود ہے کہ کوئلے سے زیادہ کالا, لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے امیر عرب کی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تم میری بیٹی سے شادی کر لو, میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے, میری بیٹی خوبصورت ہے, تمہارے نکاح میں جائے گی تو تم بھی اس سے جنت جیسا عمل کراؤ گے, تم بھی اس سے جنت جیسے کام کراؤ گے. یہ فخر ملا ہے, یہ حیثیت دی ہے اسلام میں. آج بھی آپ دیکھ لو, میں جانتا ہوں عربیوں کو بڑا فخر ہے اپنے اوپر, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غیر ملک کے دوسرے لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں.
یہ ساری باتیں آپ کی بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے 20 روزہ وزٹ پر یہ ساری چیزیں دیکھ ڈالی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بتاؤ جب حی علی الصلاۃ کی اذان کی آواز آتی ہے تو اسی مسجد کے اندر ایک ہندوستانی بھی نماز پڑھتا ہے، ایک پاکستانی بھی نماز پڑھتا ہے، ایک نیپالی بھی پڑھتا ہے، اور ایک عرب کا رہنے والا جو دولت میں بادشاہ کے برابر پہنچا ہوا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اس کالے کلوٹے کو ہٹانے کی جرات نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ تو دوسرے ملک کا ہے، ہٹ جا، تیرے کپڑے گندے، تو ہٹ جا، میرے آنکھوں کے سامنے سے چلا جا، یا اس کونے میں چلا جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسی تعلیم کا نتیجہ جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی تھی، آج بھی یہ حق حاصل ہے۔ کوئی عرب کا رہنے والا کسی پاکستانی اور کسی انڈین اور نیپالی کو اپنی مسجد سے نکال نہیں سکتا یا اپنے سے دور بھی کھڑا نہیں کر سکتا۔ چلو ادھر جاؤ، بلکہ اگر قرآن و حدیث کا جانکار کوئی نیپالی ہے اور اس کو علم حدیث یا علم قرآن زیادہ معلوم ہے تو عرب کے رہنے والے کو اسی کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو عرب کا رہنے والا تو پڑھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن اور حدیث کا گیان کس کے پاس زیادہ ہے۔ اگر وہ ایک انڈین کے پاس، ایک نیپالی کے پاس ہے تو وہی نماز پڑھائے گا، اور عرب کے رہنے والے کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اتھارٹی، یہ پاور اگر دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، ورنہ مجھے بنارس کا وہ دور بھی یاد ہے، مجھے بنارس کی کا وہ اتہاس بھی، وارانسی کا وہ اتہاس یاد ہے کہ بنارس کے ایک مندر میں جب ایک ہریجن نے پوجا کر لی، نیچی ذات کی آدمی نے پوجا کر لی، اس وقت ڈاکٹر جگجیون رام بہت اونچے عہدے پر فائز تھے۔ ڈاکٹر جگجیون رام مندر میں پوجا کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مندر، ایک ہریجن نے گھنٹا بجایا اور مندر میں گھس گیا اور پوجا کر کے نکلا، تو اس نے کہا ڈاکٹر جگجیون رام کے الفاظ پر غور کرو، ان کے شبدوں پر غور کرو، کہتے ہیں اس مندر کو اپوتر کر دیا ہے ہریجن نے، میں اس مندر میں نہیں گھس سکتا جب تک اس مندر کو دھویا نہیں جائے گا۔ باقاعدہ وارانسی کی گنگا کا پوتر پانی لایا گیا اور اس پانی سے جب تک وہ مندر کو دھل نہیں دیا گیا، صاف نہیں کر دیا گیا، تب تک ڈاکٹر جگجیون رام مندر کے اندر نہیں گھسے ہیں۔ ایک طرف یہ دیکھیے کہ ایک برہمن آیا، اس کے بعد وہ پوجا کر کے چلا گیا، اس کے بعد ویش آیا، وہ پوجا کر کے چلا گیا، چھتری آیا، وہ پوجا کر کے چلا گیا۔ کیا مچال کی کوئی پنڈت کسی ہریجن کے بغل میں کھڑا ہو کر پوجا کر لے؟ یہ اتھارٹی، یہ پاور ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے، عیسائیت میں بھی نہیں ہے۔ یہ پاور، یہ اتھارٹی اور یہ سمانتا اگر دی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھی اور دیکھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اے مومنو، اے مسلمان نہیں، یا ایھا الناس ہے سمپور جگت کے مانو گڑ، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہے ساری دنیا کے انسانوں، اس کو ٹھوس ہندی میں کہیں گے ہے سمپور جگت کے مانو گڑ، ہے مانو جاتی، ہے ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی استری سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی مرد ایک ہی استری سے، تمہارا ایک ہی مرد باپ ہے، کون ہے؟ ویدوں میں آشو کہا گیا ہے، ہمارے آدم کہا گیا ہے، ویدوں میں ہوا کو ہیوتی کہا گیا، ہمارے ہوا کہا گیا ہے۔ تم سب آشو کی، ہیوتی کی، شتروپا کی سنتان ہو، تم سب آدم اور ہوا کے بیٹے ہو، اور جب بیٹے ہو سب ایک باپ کے تو سب بھائی بھائی ہیں نہیں۔ اسلام نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا انسانیت کے رتبے سے، انسانیت کے ناطے سے، اور اس کے بعد یہ فرما دیا کوئی بڑا نہیں، ہم نے تمہارے شعبے و قبیلے بنا دیے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے شعبے و قبیلے بنا دیے۔ کوئی کہتا ہے میں انصاری ہوں، کوئی کہتا ہے میں خان ہوں، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سید ہوں۔ ہاں ہم نے یہ برانچز تمہاری بنائی ہے، یہ برادریاں
تمہاری بنائی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی تم میں چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے، خان انصاری سے اونچا نہیں ہے، انصاری کسی قریشی سے اونچا نہیں ہے، کوئی قریشی کسی سید سے اونچا نہیں ہے، اور کوئی سید بھی ان چاروں میں سے کسی سے اونچا نہیں ہے، تم سب برابر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں بڑا صرف وہی ہے، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ بھی اپنی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ہوں گے آپ انصاری اپنی جگہ پر، ہوں گے آپ خان اپنی جگہ پر، ہوں گے آپ سید اپنی جگہ پر، غور کرو عبید اللہ خازمی ہمارے ہندوستان کے اندر راج سبھا کا ممبر ہے، راشٹریہ جنتا دل کا، امام بخاری دلی کی جامع مسجد کے امام ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، دلی کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کو بھی ایک نظر ڈال لو، پیر کٹائے ہاتھ کٹائے، آذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، عبید اللہ خازمی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جاؤں گا، ابھی میرے لیے الگ اذان ہوگی اس وقت میں جاؤں گا، یہی اذان کا وقت امیروں کے لیے بھی ہے، یہی اذان کا وقت غریبوں کے لیے بھی ہے، وہی جماعت امیر کے لیے بھی ہے غریب کے لیے بھی ہے، تم ایم ایل اے ہو ایم پی ہو جو کچھ بھی ہو، مسجد کی چہار دیواری کے باہر تم سب کچھ ہو، میرے گھر میں آنا ہے، اللہ کی مسجد میں آنا ہے، میرے گھر میں آنا ہے، اس چودراہٹ کی کا تاج اتار کے آنا، میرے گھر میں تم سب برابر ہو، قدم سے قدم پیروں سے پیر ملا کر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملا کر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ایک امام کی اقتدا سب کو کرنا پڑے گی، ہمارے گھر میں تم سب برابر ہو، ہمارے گھر میں کسی کی نہیں چلے گی تو میری چلے گی یا میرا قانون چلے گا، گھمنڈ توڑا ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا مسجدوں میں نہیں آتا، وہ سن لے کہ وہ اپنے آپ کو رب بنانے کا پلان بنا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ بنا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ سر اوپر اللہ نے پیشانی اوپر بنائی، سب سے اوپر والی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے، اور وہ خود نہیں جھکاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، اپنے محکوم ہونے کا اور رب کو حاکم ماننے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا غلام اور رب کو مالک ماننے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، گویا کہ اس نے اپنے رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور رب کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو پیش کرے اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ چیز صرف اسلام دیتا ہے، سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا ہے، ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے، قبیلے بنو مخزوم کی ہے، پکڑی گئی چوری میں، چوری اتنی تھی کہ ہاتھ کاٹنا واجب تھا، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو، کہا اللہ کے نبی بڑے گھر کی لڑکی ہے ہاتھ نہ کٹوائیے، لوگ کیا کہیں گے، امیروں کے بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، آپ نے کہا اسلام لانے کے بعد یہ امیری و غریبی کا معاملہ کہاں سے آ گیا، چلو ہاتھ کاٹ ڈالو، ہاتھ کاٹ دیا، وہی ہوا جو ہونا تھا، لوگوں نے چڑھایا، تمہارا دھرم دیکھو کتنا، تمہارا مذہب دیکھو، امیروں کی بیٹیوں کی بھی ہاتھ کاٹ ڈالے گئے، محمد رسول اللہ کا جواب سنو کیا فرمایا آپ نے، اور یہی برابر کی نظر سے دیکھنا تھا، آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ پکڑی جاتی اور وہ بھی چوری کرتی، سرقت چوری میں پکڑی جاتی، لقطعت یدہا تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، وہ تو بہت دور کی اور لڑکی تھی، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، اور مجھے چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے سے کوئی نہیں روک پاتا، یہ تھا سب کو برابر کی نظر سے دیکھ۔ حضرت عباس ان کے چچا تھے، جنگ بدر میں ابو جہل کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب گرفتار کر لیے گئے سارے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، تو نبی کے چچا عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، لیکن نبی کو رحم نہیں آیا، آپ ایک بار رونے لگے
کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے چچا کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ میرا چچا ہی نہیں سنوا بھی میرا باپ بھی ہے. جس نے باپ نہ دیکھا ہو پیدا ہونے کے بعد تو وہ اپنے چچا ہی کو اپنا باپ سمجھے گا.